اور پھر جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس کیا ماحول ہے. بطور خاص ہماری عورتیں بھی پھر ان کے ساتھ مرد بھی ایک دم سے چیخ اور چلا کر کے روتے ہیں کہ اڑوس پڑوس کے سارے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میں فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ عمل کوئی اچھا عمل نہیں. دیکھیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، اب چاہے وہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار رہا ہو، تو یہ چیز غم کی ہے، یہ قابل قبول ہے. کسی کے انتقال پر غم ہوتا ہے، آدمی رو دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، یہ سب جائز ہے. خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور رو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضور سے کہ اللہ کے نبی آپ بھی انتقال پر روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اندر کا غم ہے جو میری آنکھوں سے جھلک ہے. خلاصہ یہ کہ رو دینا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے. اطلاع دی گئی حضرت کو کہ حضور کی بیویوں میں سے کسی کا انتقال ہوا. حضرت اپنی سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، ان کے لیے دعا استغفار کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے وہ کیا جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کسی کے انتقال کے اطلاع پر ان کے لیے مغفرت کرنا یہ حضور کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت. 2 رکعت نماز پڑھ لینا یہ حضور کی اور صحابہ کی سنت ہے. اس لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، موقع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. نماز کا موقع نہ ہو تو کم از کم صرف سجدہ ہی کر لیا جائے. سجدے کا بھی موقع مناسب نہ لگے تو پھر کم از کم زبان سے ان کے لیے دعا اور استغفار کی جائے. اس کے بجائے چیخ چلا کے رونا شروع کر دینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں.